بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال۔ ابن سیرین نے کہا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی کہا، اور تمہاری عزتیں آبروئیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، جیسے اس مہینے میں آج کے دن یوم النحر کی حرمت ہے۔ سن رکھو، جو شخص یہاں موجود ہے وہ اس تک یہ بات پہنچا دے جو یہاں نہیں۔ ابن سیرین نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچ ثابت ہوا کہ جو لوگ اس وقت حاضر تھے انہوں نے جو غائب تھے ان کو یہ حدیث پہنچا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار فرمایا، سن رکھو، میں نے یہ حکم تم کو پہنچا دیا۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا، کیونکہ جو کوئی مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جس طرح فلاں فلاں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں آپ نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہا ہوں، اس کے باوجود بکثرت احادیث اس لیے بیان نہیں کرتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس لیے کثرت سے احادیث بیان نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نام جیسا نام محمد اور احمد رکھو، اور میری کنیت ابو القاسم نہ رکھو، اور یہ سمجھ لو جس نے خواب میں مجھے دیکھا بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔